آج بہت سال کے بعد پنڈی کی جو میں نے خوبصورتی دیکھی ہے، پنڈی کی جو میں نے صفائی ستھرائی دیکھی ہے، پنڈی جس طرح سے چمک دمک رہا ہے ماشاءاللہ، پنڈی کو جس طرح سے گرینری کے ساتھ سجایا جا رہا ہے، جس طرح سے پنڈی کے اندر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اور آج اس میں ایڈیشن جو ہوا ہے وہ یہ گرین بسز جو آپ کے سامنے کھڑی ہیں. مجھے خوشی ہے کہ 80 گرین بسز پنڈی شہر کے لیے میرا ایک بہت حقیر سا نذرانہ ہے پنڈی شہر کو، پنڈی کے عوام کے لیے. اور ابھی میں 2 پروجیکٹس کو دیکھ کے آ رہی ہوں. ایک کی میں نے گراؤنڈ بریکنگ کی ہے، اور وہ جو سگنل فری کوریڈور ماشاءاللہ بن رہا ہے، نواز شریف فلائی اوور جو اڈیالہ روڈ پہ ہے وہ بن چکا، ریکارڈ مدت میں اس کی کمپلیشن ہوئی پنڈی کے عوام کے لیے. اور وہ پنڈی کے عوام جو ٹریفک بلاکس میں، ٹریفک جیمز میں گھنٹوں خوار ہوتے تھے، اب وہ ان کے لیے ایک بہت بہترین سہولت جو ہے وہ نواز شریف فلائی اوور کی صورت میں ان کو ماشاءاللہ مل گئی ہے. اور ابھی جس کا سنگ بنیاد ماشاءاللہ رکھ کے آئی ہوں، کام اس پہ آلریڈی شروع ہو گیا ہے. تو جو اسلام آباد ایکسپریس وے سے لے کے جو پشاور روڈ تک 25 کلومیٹرز لمبا جو سگنل فری کوریڈور ہے، جس کے 9 انڈر پاسز ہیں، 3 فلائی اوورز ہیں، اور تقریباً 30 بلین اس پر لاگت آئے گی. اور انشاءاللہ تعالی اگلے سال، آج کام شروع ہو رہا ہے، اگلے سال اپریل میں میرا وعدہ انشاءاللہ تعالی وہ پورا ہوگا، کمپلیٹ ہوگا یہ پروجیکٹ. اور پورا سگنل فری کوریڈور ہے. ایک دفعہ آپ گاڑی میں بیٹھے، آپ کو کہیں بریک نہیں لگانی پڑے گی. 2 لاکھ گاڑیاں جو ہیں وہ روز وہاں سے گزرتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ کتنے کمیوٹرز کا، عوام کا جو اپنی گاڑیوں میں ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کتنی بڑی سہولت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اس کے علاوہ جتنی سڑکیں پنڈی میں بنی ہیں، اور جتنا پنڈی میں ماشاءاللہ ہسپتالوں میں کام ہوا ہے، اور اب یہ الیکٹرک بس بھی آپ کے پاس آ گئی ہے. ستھرا پنجاب جس طرح پنڈی میں کام کر رہا ہے ماشاءاللہ، پنڈی کی ہر گلی کو صاف کر رہا ہے، پنڈی کے ہر محلے کو صاف کر رہا ہے، پنڈی کے ہر سڑک کو صاف کر رہا ہے، پنڈی کی ہر علاقے کو صاف کر رہا ہے. اور میں نے راستے میں بھی دیکھا ستھرا پنجاب کے ورکرز جو ہیں وہ اپنے کام میں انہماک سے مگن تھے، اور ہمارے گلی محلوں شہروں کی صفائی کر رہے ہیں، ہمارے صوبے کی صفائی کر رہے ہیں. تو میں آج پنڈی کا ماشاءاللہ جو میں نے پنڈی مجھے جس طرح کا نظر آیا ہے، پنڈی میں پہلے بھی کام نواز شریف صاحب نے کیا، یا شہباز شریف صاحب نے کیا، یا مسلم لیگ نون نے کیا، اور ان کے دور کے بعد کبھی پنڈی میں شاید، اب یہ میٹرو آپ کو پتہ ہے، پنڈی میٹرو جو ہے یہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے بنائی تھی. مری میں جتنے کام ہوئے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے کیے، اور جو ہسپتال بنے ہیں، جو ایئرپورٹس بنے، وہ سب نواز شریف اور شہباز شریف صاحب نے کیے. اور اس کے علاوہ کبھی کسی نے کہیں ایک اینٹ بھی نہیں لگائی. اور صرف پنڈی نہیں، پورے پاکستان میں اور پنجاب میں خصوصاً کہتے ہیں کہ مخالفین بھی کہتے ہیں کہ کام کرتی ہے تو مسلم لیگ نون کرتی ہے، کام کرنا آتا ہے تو مسلم لیگ نون کو کرنا آتا ہے. کئی لوگ ہوتے سیاست میں، انہوں نے کئی سال ضائع کیے، آج ان کا نام لو تو لوگوں کے دلوں میں کیا آتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے بدتمیزی، بد تہذیبی، ڈنڈا مار کٹائی، فساد، فتنہ، جھگڑا، گالی گلوچ. نواز شریف کا جب نام لو، شہباز شریف کا جب نام لو تو کیا نام آتا ہے ذہن میں؟ موٹر ویز، سڑکوں کے جال، ٹرانسپورٹ کے جال، میٹرو بس، اورنج لائن،
ایٹمی دھماکے, ایئرپورٹس اور ہاسپٹل, سکولز, کالجز. تو میں اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا شکر ہے کہ مسلم لیگ نون جب بھی اقتدار میں آتی ملک ترقی کرنا شروع کرتا ہے. یہ وہی ملک ہے نا جس کے ابھی چند ماہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا, اور آج ہر روز اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ جو ملک ڈیفالٹ کے انتظار میں لوگ بیٹھے تھے, کچھ پاکستانی لوگ بھی ہمارے مخالفین ڈیفالٹ کرنے کے انتظار میں بیٹھے تھے, ان کو بہت مایوسی ہوئی جب نہ صرف یہ کہ پاکستان ڈیفالٹ سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا پاکستان کو, بلکہ آج پاکستان بالکل ٹیک آف پوزیشن پہ آ چکا ہے ماشاءاللہ. وہ ترقیاتی کام, ریکارڈ ترقیاتی کام جو پچھلے 1.5 سال میں ہوئے, ان کی شاید مثال نہیں ملتی. پنڈی میں جتنے کام اس دور میں پچھلے 1.5 سال میں ہوئے شاید تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے ماشاءاللہ. نون لیگ آتی ہے تو 1 منٹ بچے پلیز, 1 منٹ پلیز. نون لیگ آتی ہے, نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو ملک ترقی کرنے لگتا ہے. نواز شریف کی حکومت, مسلم لیگ نون کی حکومت جاتی ہے تو ملک پیچھے کی طرف جانے لگتا ہے. یا اگر کہا جائے کہ نواز شریف کو جب ہٹایا جاتا ہے تو مسلم لیگ نون کو جب ہٹایا جاتا ہے تو ملک تنزلی کی طرف جانے لگتا ہے. لیکن ایک ریالٹی ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, ایک ریالٹی ہے کہ کام کرنا آتا ہے تو مسلم لیگ نون کو آتا ہے ماشاءاللہ. عوام کی خدمت کرنی آتی ہے تو مسلم لیگ نون کو آتی ہے. اور آپ دیکھو پچھلے 1.5 سال میں ماشاءاللہ جو کام ہوئے, ابھی جہاز میں میرے پاس سیکرٹری CNW بیٹھے تھے, پچھلے 1 سال میں 20,000 کلومیٹر سڑک بنی ہے پنجاب کے اندر ماشاءاللہ. کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں سڑکوں کا جال نہ بچھا ہو. اور اب آپ جانتے ہو اس سال جو انٹر ویلیج روڈز ہیں, جو گاؤں کے اندر چھوٹی روڈز ہیں, چاہے وہ 2 کلومیٹر کی ہو, 3 کلومیٹر کی ہو یا 5 کلومیٹر کی ہو, 1000 سڑکیں اگلے 6 مہینے میں 1000 سڑکیں پورے پنجاب میں بننے جا رہی ہیں ماشاءاللہ. اور پھر آج میں نے کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ اس کے بعد پورے پنجاب میں جہاں بھی کوئی سڑک رہ گئی ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ وہ اگلے سال وہ سڑک میں پوری کروں انشاءاللہ تعالی. پنجاب کے کسی شہر میں, کسی علاقے میں کوئی سڑک ایسی نہیں ہونی چاہیے جو ٹوٹی پھوٹی اور نہ بنی ہو, تاکہ لوگوں کو سفر میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور جو بڑی بڑی سڑکیں پچھلے سال بنی ہیں, آپ ذرا جا کے دیکھیں, واگا سے لے کر لاہور تک جو کوریڈور بنا ہے ماشاءاللہ. پہلے جب وہ اتنا ٹوٹا پھوٹا علاقہ ہوتا تھا کہ جب انڈیا سے جو وزٹرز ہیں یا جو یاتری ہیں وہ جب انڈیا سے واگا کے تھرو آتے تھے تو شرمندگی ہوتی تھی مجھے کہ وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, کوئی سڑک نہیں ہے پراپر. اب آپ دیکھیں وہ 14 کلومیٹرز کا پورا کوریڈور ہے جس کو ہم نے گرین ہیریٹیج کوریڈور کا نام دیا ہے, وہ مہینوں میں کمپلیٹ ہوا ہے ماشاءاللہ. آپ وہ جا کے دیکھیں یا وہ آپ سرچ کریں, آپ کو جو انٹرنیٹ پہ ملے گا وہ کہ جو جس طرح کی سڑک اور جس طرح کا وہ کوریڈور بنا ہے, جو ہمارے ملک میں قدم رکھے گا وہ اش کر اٹھے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ مرید کے نارووال اتنی بڑی سڑک جو ہے بنی ہے, فیصل آباد چنیوٹ روڈ ہے بنی ہے, ساہیوال بہاول نگر روڈ بنی ہے, ملتان وہاڑی سڑک بن رہی ہے, ٹوبا ٹیک سنگھ سے جھنگ تک سڑک بن رہی ہے, چیچا وطنی سے بورے والا تک سڑک بن گئی ہے, اٹک سے سرگودا تک سڑک بنی ہے, سمندری سے ساہیوال تک سڑک بنی ہے. اور اب ہم جو تھل ایکسپریس وے ہے انشاءاللہ تعالی رجانا سے بھکر تک ہم وہ بنانے جا رہے ہیں, تو کوئی ایسا شہر نہیں رہ جائے گا, چاہے وہ بھکر ہو, لاہور ہو, لیا ہو, پنڈی ہو, جو بھی علاقہ آپ اٹھا لے پنجاب کا, جس میں بہترین سٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر نہیں ہوگا عوام کے لیے. آخر الحمدللہ آپ کے پاس سموتھ سڑکوں کا جال ہے تو یہ بسیں چل رہی ہیں آج. اور یہ جو بسز ماشاءاللہ یہ بسز آپ کے سامنے کھڑی ہیں, یہ 100% الیکٹرک بس ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو ماحول, آپ کے ماحول کو جو آپ کی فضا ہے, آپ کی ہوا ہے جس میں آپ سانس لیتے ہیں, یہ اس کو آلودہ نہیں کرے گی. اس میں کوئی پیٹرول کوئی ڈیزل نہیں ہے. اس کا جو کرایہ ہے وہ 20 روپے ہے, صرف 20 روپے. اور ایک دفعہ آپ اس میں بیٹھ جائیں, جہاں بھی آپ کو جا کے اترنا ہے, 20 روپے سے زیادہ اس کا کرایہ نہیں ہے. خواتین کے لیے فی الحال یہ فری ہے.
بزرگوں کے لیے جو 60 سال سے اوپر ہیں ان کے لیے یہ فری ہے، ان کو کوئی ٹکٹ نہیں خرچ کرنی پڑے گی. اور اس کے علاوہ جو اسپیشل افراد ہیں ان کے لیے یہ فری ہے. اور ان کے لیے بھی میں نے ہر بس کے اندر ماشاءاللہ ویل چیئر رکھوائی ہے، تاکہ میں نے بہت سارے مناظر جب دیکھے کہ دور دراز کے شہروں میں کچھ معذور افراد جو تھے وہ زمین پہ رینگ رینگ کے تقریباً رڑ کے وہ بس تک پہنچ رہے تھے. جب وہ بس تک پہنچے تو باہر نکل کے بس کے عملے نے ان کو ہیلپ کیا، اسسٹ کیا، اٹھا کے بس میں بٹھایا. تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کسی کو اگر معذوری ہے تو اس کو مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بس کے اندر ایک ویل چیئر رکھوائیے جو معذور افراد کے لیے فیسیلیٹیشن کا باعث ہوگی. اور اس کے علاوہ ایئر کنڈیشن بس ہے، برانڈ نیو بس ہے ماشاءاللہ، اور اس میں فری وائی فائی ہے آپ کے لیے، اور اس کے اندر آپ کے لیے، آپ کے موبائل کے لیے یا آپ کے گیجٹس کے لیے فری ایک چارجنگ پورٹس ہیں جس میں آپ اپنا موبائل اگر لگا دیں، آج کل مجھے پتا ہے موبائل کے بغیر گزارا نہیں ہے، موبائل آپ سوئچ اس میں لگا دیں تو آپ کا موبائل چارج ہوگا. اور اس کے علاوہ جو سب سے ضروری میرے لیے بات ہے کہ اس کے اندر ایک کمپارٹمنٹ ہے خواتین کے لیے جو خواتین کے لیے مخصوص ہے، اور وہ ان کو جو ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے یا ان کو جو ہراساں کیا جاتا ہے اس سے بچانے کے لیے وہ CCTV مانیٹرڈ ہے. میری جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں ان کو کوئی بے خوف ہو کر وہ اس سواری میں سفر کریں گی. اگر اللہ تعالیٰ نے پنجاب کی پہلی ایک خاتون وزیر اعلیٰ جو ہے وہ دی ہے پنجاب کو، تو پنجاب کی بیٹی، بہن اور ماں جب تک پنجاب میں اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرے گی، مریم نواز شریف آرام سے نہیں بیٹھے گی. تو جی آپ بیٹھیں پلیز، میں بات کروں پھر اس کے بعد انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ اب میں اگر 1.5 سال میں آپ کو جو منصوبے ہیں وہ گنوانا شروع کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے. کبھی کبھی عقل نہیں مانتی کہ 20,000 کلومیٹر جو ہے وہ سڑک بن گئی ہے. دسمبر تک یہ 1100 بسز، الیکٹرک بسز، ماحول دوست بسز جو ہیں وہ پنجاب کی سڑکوں پہ رواں دواں ہوں گی. اور یہ وہ بس ہے جو بڑے شہروں میں نہیں آئی. بڑے شہروں میں یہ اس کو میں بعد میں لے کے آئی ہوں، پہلے میں نے چھوٹے شہروں سے اس کو لانچ کیا تاکہ چھوٹے شہروں کو بھی احساس محرومی نہ ہو. ہمارے پہ یہ الزام لگتا ہے کہ سارا کام لاہور میں ہوتا ہے، لاہور میں سب سے آخر میں یہ بسز آئی ہیں. اور میاں والی میں بھی یہی بس ہے، سرگودا میں بھی یہی بس ہے، وزیر آباد میں بھی یہ بس ہے، گجرانوالہ میں بھی یہی بس ہے، اور اس کے علاوہ بھکر، لیا، ہر جگہ، ڈیرہ غازی خان میں بھی یہی بس ہے. کوئی تفریق نہیں ہے مریم نواز کے دماغ میں. اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ میرے دماغ میں کوئی تفریق نہیں ہے. میرے لیے پنجاب میں بسنے والا ہر شخص، پنجاب کا ہر شہری میری سر آنکھوں پہ اور میرے لیے برابر کا سٹیٹس رکھتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ اللہ تعالیٰ کے حضور بہت عاجزی سے اور شکر سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ 10 ماہ کی قلیل مدت کے اندر الحمدللہ اپنا گھر اسکیم کے اندر 1 لاکھ سے زائد گھر جو ہیں وہ اس وقت زیر تعمیر ہے ماشاءاللہ. 1 لاکھ یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. 20 سال حکومتیں لگی رہیں تو 10,000 گھر نہیں بنا سکتی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 10 ماہ کی قلیل مدت میں 1 لاکھ لوگ اپنا گھر بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. 350، 400، 500 گھر روز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں. لوگ کرائے کے گھروں سے یا شیئرڈ اکوموڈیشن سے لوگ اپنی چھت کے نیچے جا رہے ہیں، اپنے گھر میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو. اس کے علاوہ نئے ہاسپٹلز بن رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا پہلا سرکاری جو کینسر ہاسپٹل ہے وہ اس وقت تکمیل کے آخری مراحل میں ہے ماشاءاللہ. دسمبر جنوری میں وہاں پر علاج شروع ہو جائے گا. میو ہاسپٹل میں چائنا جب میں گئی تو میں چائنا سے لے کر آئی ماشاءاللہ وہ مشین جو بغیر سرجری کے لوگوں کا علاج کر رہی ہے. کینسر کے پیشنٹس 18 سے 20 پیشنٹس جو ہیں وہ اس میں 16 لاکھ روپے کا ایک اس کا پروب آتا ہے، اور ماشاءاللہ 20 پیشنٹس جو ہیں اس وقت وہ کینسر فری ہیں. فرسٹ سٹیج کینسر کا اس کا علاج ہوتا ہے، ٹیومرز کا علاج ہوتا ہے، تمام کینسرز کا علاج نہیں ہے اس میں. لیکن آپ دیکھیں بغیر سرجری کے 18 لوگ ماشاءاللہ اس سے شفا یاب ہوئے ہیں. اسی طرح جو
ابھی مری میں کارڈیولوجی سینٹر بن کے شروع بھی ہو گیا ہے. مری میں کبھی کسی نے سوچا تھا کہ دل کے امراض کا علاج ہوگا؟ اور اسی طرح سرگودا میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی بن کے بہترین اسٹیٹ آف دی آرٹ بن کے شروع بھی ہو گیا ہے وہ اسپتال. سرگودا، پورے سرگودا ڈویژن میں کوئی دل کے امراض کا اسپتال نہیں تھا، اور پچھلے 1 سال میں وہ تکمیل کو پہنچا، اور سرگودا سے لوگوں کو فیصل آباد یا لاہور آنا پڑتا تھا علاج کے لیے. اب سرگودا ڈویژن کے لوگوں کا علاج وہیں پر اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیولوجی ہاسپٹل میں ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اسی طرح ساہیوال میں کارڈیولوجی بن گیا ہے. لاہور میں ایک اور کارڈیولوجی جو ہے وہ، کیونکہ ہمیں جو ہمارا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے وہ کم پڑ گیا تھا، تو اب وہاں پر ایک اور کارڈیولوجی ہے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی، وہ بھی تکمیل کے آخری مراحل میں ماشاءاللہ 1-2 مہینوں میں شروع بھی ہو جائے گا کام. اور اس کے علاوہ پورا رنگ روڈ کی سائٹ پہ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں 10-12 ہسپتال بن رہے ہیں. ان بیماریوں کا علاج ہوگا وہاں پر جن بیماریوں کا علاج پاکستان میں موجود نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں، آپ کو گلی گلی میں نظر آتے ہیں جو 1000 کلینکس آن ویلز ہیں، ہاسپٹلز آن ویلز ہیں، وہ لوگوں کے گلی محلے میں لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ جا کے ان کا علاج کر رہے ہیں. 100 بلین کی سالانہ دوائیاں جو ہیں وہ اسپتالوں میں فری ہے. ورنہ وہ بھی ایک وقت تھا جب کینسر کے جو مریض ہیں سرکاری اسپتالوں میں جو جاتے تھے وہ سڑک پہ آ گئے تھے، کیونکہ کینسر کے جو مریض تھے ان کی دوائی بند کر دی گئی تھی. سرکاری اسپتالوں میں مفت دوائی بند کر دی گئی تھی. اب آپ دیکھیں 100% دوائی فری ہے. جو چلا جائے سرکاری اسپتال کے اندر اس سے 1 روپیہ نہیں لیا جائے گا، اور نہیں لیا جا رہا. اور جب مجھے پتا چلا کہ ظاہر ہے ہمارے سسٹمز میں کرپشن ہے کہ لوگوں کو پھر بھی کہیں نہ کہیں کہا جاتا ہے کہ اپنی دوائی باہر سے لے آؤ یا یہ دوائی نہیں ہے، تو میں نے ہسپتالوں کے اندر ساؤنڈ سسٹم کے اوپر وہ ایک آڈیو چلا دی ہے جو 24 گھنٹے چلتی ہے، جس میں جب آپ ہسپتال میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگے تو آپ نے نہیں دینے، اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ دوائی باہر سے لے کے آؤ تو آپ نے نہیں وہ بات ماننی. ساری دوائیاں اسپتال میں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں، جو ہیپیٹائٹس کے مریض ہیں، جو کینسر کے مریض ہیں، جو ٹی بی کے مریض ہیں، ان کو ان کے 2-2 مہینے کا جو سٹاک ہے، 60 دن کا جو دوائیوں کا سٹاک ہے جو ان کو لائنوں میں لگ کے لینا پڑتا تھا، وہ سٹاکس ان کو آج گھر کا دروازہ کھٹکا کے وہ ڈبہ دیا جا رہا ہے جس میں ان کو 2-2 مہینے کا سٹاک مل رہا ہے ماشاءاللہ. جو لوگ انسولین ڈیپینڈنٹ ہے، ٹائپ 1 ڈائبٹیز، ان کو بھی گھر کا دروازہ کھٹکا کے وہ کولڈ چین ہم نے ڈیولپ کی ہے جس کے اندر ان کو محفوظ طریقے سے انسولین پہنچائی جا رہی ہے. اس سلسلے کو انشاءاللہ تعالی ہر آنے والے دن کے ساتھ ہم اور بڑھائیں گے. اس کے علاوہ 20 جگہوں پر اور کارڈیولوجی سینٹرز بن رہے ہیں، کیتھ لیبز بن رہی ہیں. وہاں انشاءاللہ تعالی بہت جلد 20 شہروں میں جہاں پر کارڈیولوجی کا یا دل کے امراض کا علاج نہیں ہے وہاں پر وہ علاج ان کا بہت جلد شروع ہو جائے گا. اور ابھی آپ نے اگر ایک شہر سے دوسرے شہر آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ ایمرجنسی ہو گئی ہے تو آپ کے لیے ایئر ایمبولینس اویلیبل ہے. وہ آپ کو کم سے کم وقت میں جو قریبی آپ کی فیسلٹی ہے ہیلتھ کی وہاں تک لے کے جائے گی. یہ کسی اور صوبے میں نہیں ہو رہا. الحمدللہ پنجاب ہی 1 سال میں کر چکا ہے. 15 لاکھ افراد کو راشن کارڈ دیے جا رہے ہیں جس میں ان کو 3000 روپیہ مہینہ ملے گا. اور یہ وہ لوگ نہیں جو گھر میں کچھ نہیں کرتے اور مہینے کا ان کو پیسہ دیا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مزدوری کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جیسے ستھرا پنجاب کے ورکرز بھی ہیں 1.5 لاکھ، جو محنت کے باوجود 12 گھنٹے کام کرنے کے باوجود، مزدوری کرنے کے باوجود ان کے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے. ان کو ایک حقیر سی رقم ہے 3000 روپیہ مہینہ، لیکن وہ ان کو دی جا رہی. 15 لاکھ لوگوں کو ماشاءاللہ. راولپنڈی میں ہم ایک بہت بڑا انشاءاللہ تعالی اسٹیٹ آف دی آرٹ چلڈرن ہاسپٹل جو ہے تکمیل کے مراحل کے قریب ہے. نیکسٹ کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ بھی راولپنڈی میں بنے گا انشاءاللہ تعالی. جو لاہور والا ہے وہ جب کام شروع کر دے گا تو نیکسٹ از راولپنڈی انشاءاللہ تعالی اور ڈیرہ غازی خان انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح جو سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کام ہو رہا ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ نہ صرف اس میں خواتین فری ہیں اور بزرگ فری ہیں، اسپیشل افراد فری ہیں. گرین بس میں جو اسٹوڈنٹ ہے، جو طالب علم ہے، طلباء ہیں، ان کے لیے بھی 100% فری ہے. یہ آج ان کو
रिक्शों में रुलते हुए, धक्का खाते हुए नहीं, या लोगों से जो सवारी की रिक्वेस्ट करते हुए नहीं जाना पड़ता। वो सुबह आराम से बस स्टॉप पे खड़े होते और ये बाइज्जत सवारी के अंदर बैठ के अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते। पंजाब के तलबा जो इस्तिताअत नहीं रखते, माली इस्तिताअत नहीं रखते, आज पंजाब ने उन सब की पढ़ाई को अपने जिम्मे ले लिया है। माशाअल्लाह 80,000 बच्चा, वो लायक बच्चा, ब्राइट बच्चा जो माली इस्तिताअत नहीं रखता लेकिन वो अपने मेहनत में, अपने इंटेलेक्ट में किसी से कम नहीं है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह फ्री एजुकेशन मिल रही है। उसकी पूरी की पूरी फीस जो है वो पंजाब हुकूमत ने अपने जिम्मे ले ली है माशाल्लाह। 80,000 बच्चा कि अगर उसको वो स्कॉलरशिप, होनहार स्कॉलरशिप ना मिलता तो शायद वो बच्चा पढ़ ही ना सकता। ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज 50,000 सरकारी स्कूल हैं पंजाब के अंदर जहां पे मिसिंग फैसिलिटीज थी, चाहे वो बाथरूम्स हों, टॉयलेट्स हों, दीवार हो, मिसिंग क्लासरूम्स हों। आपने देखा है कि कई जगह बहुत स्ट्रेंथ है बच्चों की, क्लासरूम्स की कमी है तो लोग बच्चे कभी दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़ रहे होते हैं या बरामदों में ज़मीन पे बैठे होते हैं। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों तक पंजाब का कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं रहेगा जहां पे लोगों को क्लासरूम से बाहर बैठ के पढ़ना पड़े। 50,000 नए क्लासरूम्स बन रहे हैं, 50,000। और फर्नीचर कभी पूरा नहीं होता या टूटा होता है फर्नीचर तो लोग, बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़े होते हैं। नया फर्नीचर माशाल्लाह तमाम स्कूल्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। जहां पे टीचर्स नहीं थे वहां पे टीचर्स, ट्रेन टीचर्स हम लेके आ रहे हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हम लेके आ रहे हैं। और गरीब लोगों के बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल आ जाते थे, स्कूल में बेहोश हो जाते हैं, तो अब हमने स्कूल मील प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें माशाल्लाह इस वक्त कई लाख बच्चों को फ्री दूध का पैकेट रोज मिल रहा है माशाल्लाह। और उसके अलावा ना सिर्फ दूध मिल रहा है बल्कि अब बच्चों को हमने स्कूल में खाना भी दोपहर का देना शुरू कर दिया। और उसकी वजह से जो एनरोलमेंट बढ़ी है, जो आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन जो है वो स्कूल में आए हैं। अफसोस भी होता है कि एक दूध के पैकेट की वजह से या एक खाने की प्लेट की वजह से बच्चे जो है वो स्कूल में आने लगे, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ना सिर्फ ये कि उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, जो एक स्टंटेड ग्रोथ की तरफ जा रहे थे वो ग़िज़ाई ज़रूरियात उनकी पूरी हो रही हैं, उनकी कमी जो है वो दूर हो रही है, बल्कि इस तरह से स्कूल में जो बच्चे स्कूलों से बाहर थे अब वो स्कूल में आ रहे हैं तो स्कूल में तादाद जो है वो बच्चों की बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाके देख लें, मेजॉरिटी की मैं बात करूंगी, वो लगता ही नहीं है कि सरकारी स्कूल है। इतने खूबसूरत वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूल बनने जा रहे हैं माशाल्लाह। बच्चों को आईटी की तालीम दी जा रही है, साइंस की उनकी लैब्स अपग्रेड हो रही हैं, उनकी कंप्यूटर लैब्स अपग्रेड हो रही है, उनकी साइंस लैब्स अपग्रेड हो रही है। और हर महीने एक थीम दी जाती है पंजाब के सरकारी स्कूलों पे जिस पे बच्चों को नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और उस पे वो अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं। जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स में हो रहा है इंशाल्लाह ताला अगले 2-3 सालों में उससे बेहतर सहूलतें जो है वो सरकारी स्कूलों में होंगी। और इसी तरह अब आप देख रहे हैं ये जो वक्त होता है, इस साल के जो अक्टूबर या नवंबर का वक्त होता है उसमें स्मॉग ने पिछले कई सालों से स्मॉग का डेरा होता है, फिजा जो है आलूदा होती है। तो अब आप देखिए शायद कई साल के बाद पंजाब में पहली बार, लाहौर में, पंजाब में पहली बार अक्टूबर और नवंबर के महीने में जहां थिक स्मॉग ने हमारे आसमान को, होराइजन को कवर किया होता है, अस्पतालों में बीमार लोगों की, सांस के अमराज में मुब्तला लोगों की, बीमार बच्चों की, आंखों के अमराज में जो बच्चों की लाइनें लगी होती हैं, अस्पताल में भरमार होती है पेशेंट्स की, मार्केट्स को शट डाउन करना पड़ता है, स्कूल्स को बंद करना पड़ता है, बिजनेसेस को उनकी टाइमिंग जो है वो रेगुलेट करनी पड़ती है, 6 बजे 7 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स को बंद करना पड़ता है। आज साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में स्मॉग में 60-70% जो है वो बेहतरी आई है। अब जो फसलों की बाकियात है उनको जलाने की इजाजत नहीं है, वो स्मॉग बनती है। जो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं उनको सड़क पे दौड़ने की इजाजत नहीं है, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट लेने पड़ रहे हैं। अभी लाहौर से शुरू किया, बाकी शहरों में भी उसको लेके जा रहे हैं। और एयर क्वालिटी को जो मॉनिटर किया जा रहा है,
स्मॉग गन्स आपने देखी होंगी, जिसको लोगों ने कहा इसका कोई फायदा नहीं, अगर स्मॉग गन्स का कोई फायदा नहीं है तो स्मॉग में किस चीज से बेहतरी आई है? वो 15 बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां जिन पे स्मॉग गन्स लगी हुई हैं, वो जाके पानी का छिड़काव करती हैं और उस एरिया में जो है उस वक्त स्मॉग में बहुत बहुत डिफरेंस आता है, बहुत बेहतरी आती है।